السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بالکل آ رہی ہے۔ ان الحمد للہ ثم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم نے پچھلا سلسلہ شروع کیا تھا حدیث جبریل علیہ السلام، جو حدیث جبریل کے نام سے بہت ہی مشہور ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا گیا تھا اور اس کی شرح کے حوالے سے ہم نے یہی کہا تھا کہ چونکہ آج کا موضوع تھا ارکان اسلام، اور حدیث جبریل میں ارکان اسلام، ارکان ایمان اور احسان کی تعریف، اس کے ساتھ ساتھ قیامت قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہے، تو لہٰذا آج ہم ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ احسان ہوا، ارکان ایمان ہوا، اس پر تو ارکان اسلام میں سے شہادتین کے اوپر گفتگو ہو چکا ہے، اور ارکان اسلام 5 ارکان ہے اسلام کے: شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ۔ شہادتین کے بعد نماز کا مقام ہے اسلام میں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی وقت میں، اور اس کے اپنے شروط و ارکان، واجبات اور سنن اور مستحبات، اور جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، اور اس نماز کو باقاعدہ خشوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کر ادا کیا جائے، چونکہ نماز کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کا ہی حساب کتاب ہوگا، اور جس کی نماز درست ہوگی اس کے آگے کے اعمال بھی درست ہوں گے، اور جس کی نماز خراب ہوگی اس حساب میں اس کا حساب و کتاب خراب نکلے گا، تو اس کے آگے کے اعمال بھی خراب ہی نکلیں گے۔ لہذا نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کفر کے درمیان نماز ہی حد فاصل ہے، اور ایک اور حدیث میں اسے کافر اور مشرک کے درمیان حد اور فاصل قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو نماز کی پابند کرنے کی، اپنے بچوں کو نماز کی پابند کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کی اس عظیم رکن کو اہمال سے، اس میں سستی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس کی واجبات اور سنن کا لحاظ کیا جائے، اور اس کو مکمل سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر رکوع سجدے کے لیے نیچے تشریف لائے، اور ممبر پہ چڑھ کر باقاعدہ نماز کے طریقے کو سکھلایا، دکھایا، خود پڑھ کے دکھایا، پھر فرمایا جس طرح میں نے تمہیں نماز پڑھایا ہے، تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اسی انداز میں نماز پڑھا کرو، نماز ادا کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا تیسرا جو رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مفہوم یہ ہے کہ نصاب کا زکوٰۃ کا باقاعدہ ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے کہ نصاب کو پہنچنے کے بعد مقررہ مال میں جو غریبوں کا حقوق ہے اور مستحقین جو اصناف ثمانیہ، جو 8 مستحقین جو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے، ان تک ان کے حقوق پہنچایا جائے۔ یہ بات واضح ہونا چاہیے، زکوٰۃ مال میں اللہ کا حق ہے، اور اسے ہر صورت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی زکوٰۃ دیے بغیر اپنے مال کو کھائے گا تو اس کے لیے پورا مال حرام ہوگا، اور اس کی جو تزکیہ اور تصفیہ اس مال سے نہیں ہوگا، اس وجہ سے پورا مال زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ کل قیامت کے لیے اس کے لیے باعث عذاب بنیں گے بلکہ، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہم قحط-سالی اور دیگر قسم کے امراض کا شکار ہوتا ہے، اور آخرت میں اسی مال کو تختیاں بنا کر
آگ میں اسے گرم کر کے اس بندے کی پیشانی اور پہلو وغیرہ پر داغا جائے گا، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہی مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آ کر اپنے مالک کے گلے کا توق بن جائے گا، اور وہ اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، مال کی حرص، لالچ، بخل سے بچائے، اور صحیح معنوں میں وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ یہ واضح ہے جب بھی سال پورا ہو جائے زکوٰۃ پر، جب بھی زکوٰۃ مال پہ واجب ہو جائے تو اس کو فوراً اسی وقت ادا کرنا چاہیے، رمضان کی آمد تک انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال وہ رمضان میں نکالتا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اموال اس کے اگر سال پورا ہو جائے، نصاب کو پہنچ جائے، تو اسے چاہیے فوراً ہی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک رکن حج ادا کرنا ہے۔ حج کا مطلب یہ ہے بیت اللہ کی زیارت کا قصد۔ حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ کا رخ کیا جائے اور طواف کعبہ، صفا مروہ کے درمیان سعی، مقررہ وقت میں 9 کے ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا، مزدلفہ و منی میں جو 3 دن کی شب گزاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جمرات کو کنکر مارنا، اور حلق یا تقصیر یعنی بالوں کو آپ مونڈ لے یا اس کو اس طرح پھرے۔ اسی طرح کی یہ جملہ عبادات حج کے احکام، واجبات اور سنن میں سے ہیں، اور تندرستی استطاعت رکھنے والے پر حج عمر میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اور ایک بار فرض ہونے کے بعد جو حج ہوتی ہے وہ نوافل میں ہوتے ہیں، فرض ایک بار ہی ہوتا ہے۔ حج ایک ایسا عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی حج کرے اللہ کے لیے، اور نہ کوئی اس حج کے دوران بےہودہ بات کرے یا کوئی فسق و فجور کا کام کرے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسی دن اسے اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہو۔ حج کا 5واں رکن ہے صوم رمضان۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی غرض سے، اللہ کی خوشنودی کی غرض سے اسے رکن اور عبادت سمجھ کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دن کو کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے پرہیز کر کے غروب آفتاب تک، اس پرہیز کا نام صوم ہے، روزہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ثواب اور ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ عام دنوں کی نوافل کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 خریفاً آیا کہ جہنم سے اتنا دور کر دیں گے کہ اس کو 40 سال کی بلکہ 70 سال کی مسافت تک دور کر دیں گے جہنم کی آگ سے۔ تو لہٰذا ان ایام میں نوافل روزے کے بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام کے جو ارکان اوپر ہم نے جو بیان کیا ہے پچھلی درس میں بھی اور آج بھی، تو اس میں سے اگر کوئی آدمی اس کی فرضیت اور رکنیت سے انکار کرے گا اور اس کو ماننے سے انکار کریں گے تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ کوئی سستی اور کاہلی میں اس میں تاخیر کا شکار ہوتا ہے یا وہ اسے بروقت ادا کرنے میں سستی دکھاتے تو ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اسے توبہ کر کے فوری طور پر ارکان اسلام میں سے خصوصاً جو 4 اعمال ہیں شہادتین کے علاوہ، اسے بروقت اپنی وقت میں مقررہ وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ارکان ایمان اور اسلام کے درمیان کیا فرق ہے۔ ایمان اور اسلام یہ ہے جب اس کو ایک
اگر اسلام کا اطلاق کیا جائے تو اس میں ایمان کے ارکان بھی شامل ہوتے ہیں، ایمان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کو الگ الگ بیان کیا جائے تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال، جبکہ ایمان سے مراد قلبی اعمال ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے جب اسلام و ایمان کو ایک ساتھ ذکر کریں گے تو دونوں علیحدہ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک کا ذکر ہو تو ان کے اندر دونوں کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان جس کے دل میں رچ بس جائے وہ اسلام کے اعمال ضرور انجام دے گے، لیکن جو شخص صرف اسلام کے ظاہری اعمال انجام دے رہا ہو، ضروری نہیں اس کا دل میں بھی ایمان پوری طور پر مکمل اور وہ ایمان اس کے دل ایمان پر مطمئن ہو۔ لہذا ایمان کے 6 ارکان اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ حدیث جبریل میں ایک اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کی بڑائی اور بدائی جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے وجود، اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء صفات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر ایمان لانے کا نام ایمان باللہ ہے۔ اور ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، ان کی رسالت کی برحق ہونے کی گواہی دینا، ایک ہی صرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک رسول کے اگر ہم انکار کرے تو رسالت کا منکر مانا جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور سب سے آخر میں حضرت ہمارے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جن نبیوں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر بنا نام اجمالی طور پر ایمان رکھنا، اور جن کے متعلق ثابت ہے ان کے نام ہم تک پہنچے ان کے مطابق ان کی رسالت پر مکمل ایمان رکھنا، یہ رسولوں کے مطابق ایمان رسولوں پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ اور اس میں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی مفصل ایمان ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، خاتم الرسل ماننا اور اس پر مکمل ایمان رکھنا ضروری ہے اور ایمان بالرسول کا حصہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں۔ اور اس بات کا بھی انکار کی جس طرح کفار مکہ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس بات سے بھی انکار فرشتوں کے ایمان میں شامل ہے کہ وہ اللہ کے مخلوق ہے اور ان کی تعداد صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اور قرآن مجید میں احادیث نبویہ میں کچھ فرشتوں کا مخصوص نام اور مخصوص کام کے حوالے سے، مخصوص ذمہ داریوں کے حوالے سے قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں بیان ہوا ہے، ان پر بھی ایمان رکھنا ایمان بالملائکہ کی اس ارکان ایمان میں شامل ہے۔ اور یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو موت کے بعد قرآن سنت سے ثابت ہے، یعنی موت کے بعد قبر کے عذاب، قبر کے سوال اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، یوم الحساب، قیامت کے دن، حساب و کتاب، جنت، جہنم، اور ان طرح کی تمام غیبی امور جو قرآن مجید یا احادیث نبویہ میں ثابت ہے، بیان ہوا ہے، اس پر ایمان رکھنا یوم بالآخرت کا حصہ ہے۔ اور تقدیر پر ایمان رکھنے کا، تقدیر پر ایمان لانا اس بات کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم یا اس کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی ذرہ اپنے جگہ سے اڑ سکتا ہے، نہ کوئی پتا اللہ کے حکم اور علم کے بغیر
ہل سکتا ہے کائنات کی تمام اشیاء اپنی ذات، صفات اور حرکات میں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اور اس حدیث میں جو مراتب دین کے حوالے سے آخر میں احسان کا بیان ہوا ہے، احسان کا لفظی معنی ہے کسی کام کو عمدہ انداز میں، بہتر انداز میں، اچھے انداز میں ادا کرنا، اسے احسان کہلاتا ہے۔ جبکہ اصطلاح میں احسان کی دو قسمیں، ایک تو اللہ کی عبادت میں احسان، جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو تو یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی بندہ اس طرح شوق اور رغبت اور خوف اللہ کی خشیت سے عبادت کرے کہ گویا وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اس مقام کو حاصل نہیں کرتا، یعنی اس کے دل پہ خضوع اس حد تک نہیں، تو وہ اپنے دل میں اس خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور احسان کی ایک اور قسم ہے کہ جو آپس میں بندے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، کسی کے مصیبت میں کام آتا ہے، کوئی بھی خیر کا عمل انجام دیتے ہیں، اسے بھی احسان کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، کون سے سال میں، کس وقت ہوگا، دنیا کا وقت کتنا باقی ہے، یہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور کسی مخلوق کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ جبریل امین کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ قیامت کس گھڑی میں، کس وقت دنیا کس وقت کب ختم ہوں گے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت فلان سال کو، دنیا اتنے دنوں کے بعد، اتنے سال کے بعد ختم ہوں گے، تو یہ ساری باتیں بہتان ہے، غیب کا دعویٰ کر رہے وہ، حالانکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو قیامت کے دن کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پوچھ رہے ہو لیکن میرا علم اس میں تمہارے جیسا ہی ہے، تو عالم کو چاہیے اگر اسے کوئی مسئلہ درپیش ہو یا کوئی سائل اس سے کوئی سوال پوچھے، اس سوال کا جواب اس کے پاس نہ ہو، تو اس چیز میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ کہے میرے پاس اس سوال کا علم نہیں ہے۔ اور یہی ادب ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین دونوں نے ہمیں سکھلایا ہے، اور یہی آپ کی امت کی خاصیت، عالم کی خاصیت یہی ہے۔ اس حدیث میں قیامت کے بعد نشانیوں کا، علامات کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس سے علماء نے اس کے اوپر بہت ساری تعویل یا بہت ساری تشریحات کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اتنے فتوحات ہوں گے، لونڈیاں بڑھ جائیں گے، اور ایسے ان کی اولاد، اور ایسے میں ان کی اولاد بھی ہوں گے، پھر ماں اپنی آقا کی لونڈی ہوگی، اور اس سے ہونے والی اولاد اس کے آقا کے درجے میں ہوگی۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لونڈی سے بچی ہوگی، وہ بڑی ہو کر ایسی امیر ہوگی کہ اپنی ماں جیسی لونڈیوں کی مالک ہوگی۔ گویا کی اس حدیث میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہوگی، اور ایک اور توجہ اس میں بعض اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب اولاد بہت زیادہ نافرمان ہوں گے، وہ اپنے والدین کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے۔ اس میں قیامت کے حوالے سے، قرب قیامت کے حوالے سے اور ایک اور علامت بیان ہوا ہے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، فقیر، غریب لوگوں کو دیکھیں گے، وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یعنی کمتر لوگ سردار بن جائیں گے، اور مال کی اتنی
فراوانی ہوگی کہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے، بلکہ اس پر فخر کریں گے۔ یہ چند ایک قیامت کے حوالے سے بعض نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھا، یہ تمہیں دین سکھلانے کے لیے آیا تھا، دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اس سے علماء نے یہی استنباط کیا ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق عالم سے کوئی سوال کرنا بھی ایک تعلیم کا ایک طریقہ ہے۔ اگر مجلس میں کئی لوگ ہو، اگر کوئی مسئلہ کسی کے علم میں نہیں ہو تو کوئی جانتا بھی ہو تو اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو سکھانے کی غرض سے، ان تک علم پہنچانے کی غرض سے، تعلیم کی غرض سے اگر وہ کسی عالم سے، کسی صاحب علم سے سوال کرتا ہے تو یہ بھی علم پھیلانے اور علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جو کہ جبریل امین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی طریقہ اپنایا تھا۔ اور اس میں یہ چیز بھی ہمیں ملتا ہے کہ اسلام میں تعلیم سیکھنے سکھانے کی بہت سارے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو علم سکھلانے، اسلام سیکھنے کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث رسول کا مقام بھی اتنا بلند ہے، وہ بھی وحی ہے۔ اب جتنے باتیں یہاں اس حدیث میں بیان ہوا، جبریل امین ہر بار کہتا تھا صدق صدق، سچ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی، ایمان کی تشریح فرما رہے، احسان کی تشریح فرما رہے ہیں، اور قرب قیامت کی علامتیں بتا رہے ہیں، اور جبریل امین اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ گویا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسلام، ایمان اور احسان کی تشریح کی گئی وہ بھی وحی ہے، اس پر بھی جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صداقت پر مہر لگایا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جس طرح قرآن مجید وحی جلی ہے، وحی مطلوع ہے، اسی طرح حدیث نبوی وحی غیر مطلوع اور وحی خفی ہے۔ لہذا تشریعی مقام میں، مسائل کے استنباط میں، عمل کے لحاظ سے جب ثابت ہو حدیث تو اس وقت ہمیں وحی کے دونوں قسم میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو عمل، جو حکم قرآن مجید میں بیان ہوا ہو اور جو حدیث میں بیان ہوا ہو، حدیث اپنی معیار میں صحت کے درجات پر، معیار پر پورا اترتا ہو تو اس پر بھی عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دلوں میں صحیح معنی میں ایمان پیدا کرنے کی، ارکان اسلام پر مکمل عمل کرنے کی، اور اپنی عبادتوں میں احسان کے درجے کو پانے کی، اور احسان کی بلند ترین اعلیٰ معیار پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے نیک صالح فرمانبردار بنا دے، اور ہماری بچوں کو بھی ہمارے لیے نیک صالح اور فرمانبردار بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔